موسم تو ہر روز بدلتا ہے، لیکن کلائمیٹ چینج ایک لانگ ٹرم چینج ہے جس کا اندازہ ہم 30 سال کے عرصے میں لگا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج سے 30 سال پہلے ستمبر میں سردیوں کا آغاز ہو جاتا تھا اور اکتوبر میں باقاعدہ سویٹرز پہنے جاتے تھے۔ کلائمیٹ چینج کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، جیسا کہ ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی، کلاؤڈز اینڈ پریسیپیٹیشن۔ کلائمیٹ چینج نیچرل وجوہات سے بھی ہوتا ہے، لیکن جس چیز سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہیومن ایکٹیویٹیز پہ جاتی ہے، جیسا کہ فاسل فیولز کا استعمال، جنگلات کی کٹائی، انڈسٹریز اور ٹرانسپورٹیشن کا بے تحاشا بڑھنا، جس کی وجہ سے گرین ہاؤس گیس ایمیشنز میں بے دریغ اضافہ ہو رہا ہے۔ ان گیسز میں سب سے زیادہ تعداد کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور نائٹرس آکسائڈز کی ہے، جو کہ سورج کی گرمی کو زمین کی سطح پہ رکھتے ہیں اور گلوبل وارمنگ کا باعث بنتے ہیں، جیسا کہ سطح سمندر کی بلندی، خشک سالی، طوفانوں میں اضافہ، شدید اور لمبے عرصے والی گرمی اور اس سے جڑے بہت سے اثرات جو کہ انسانوں کو ڈائریکٹلی نقصانات پہنچاتے ہیں، جیسا کہ معاشی نقصانات، بیماریاں اور فوڈ شارٹیج۔ کاربن فٹ پرنٹس ایک ایسا ٹول ہے جس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی ہیومن ایکٹیویٹیز سے کتنی گرین ہاؤس ایمیشنز ہوتی ہیں۔ پاکستان دنیا میں کلائمیٹ چینج سے متاثرہ پہلے 10 ممالک میں شامل ہے۔ پچھلی 3 دہائیوں میں کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کی وجہ سے بہت زیادہ جانی، سماجی اور اقتصادی نقصان ہوئے ہیں جن کا ریورسل ناممکن ہے۔ 1992 سے 2021 تک ان آفات کی وجہ سے جانوروں، فصلوں اور پراپرٹی کی صورت میں 8176 بلین روپے کا نقصان ہوا ہے۔ 1999 سے 2001 میں قحط سالی کی وجہ سے فصلوں کو نقصان اور جانوروں کو چارہ نہ ملنے کی وجہ سے 69 بلین روپے کا نقصان ہوا ہے۔ 2019 میں سندھ میں 3 ملین اور بلوچستان میں 1.8 ملین لوگ شدید خشک سالی سے متاثر ہوئے ہیں۔ اگر ہم کچھ حالیہ سالوں کی بات کریں تو 2020 میں مری میں ہونے والی برف باری کی وجہ سے 23 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ 2022 کا ڈیٹا دیکھا جائے تو ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے تحت ملک کا تیسرا حصہ سیلاب میں ڈوب گیا تھا۔ اس سیلاب کی وجہ سے 33 ملین لوگ متاثر ہوئے تھے اور 8 ملین لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ اس سیلاب نے 1700 سے زیادہ لوگوں کی جانیں لیں، جن میں سے 1/3 بچے تھے۔ راجن پور اور ڈی جی خان میں 56,000 گھر تباہ ہو گئے۔ 2022 کے سیلابوں کی وجہ سے 4,241 ملین روپے کے نقصانات ہوئے، جن میں ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سیکٹر سب سے زیادہ تباہ ہوئے۔ سندھ سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے۔ کل نقصانات کے 70% نقصانات سندھ میں ہوئے، اس کے بعد بلوچستان، KPK اینڈ پنجاب ہے۔ سیلاب کی وجہ سے قومی غربت کی شرح میں مزید اضافے کا امکان ہے، جس سے 9.1 ملین تک لوگ غربت کا شکار ہو جائیں گے۔ 2023 میں ستلج سیلابوں کی وجہ سے 8,25,000 لوگ متاثر ہوئے۔ اگر پاکستان اور گلوبل سطح پر کلائمیٹ ایکشن میں مزید تاخیر کی گئی تو پاکستان میں زراعت اور صنعت کے سیکٹرز میں 2030 تک 7% اور 2050 تک 17% GDP گر سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آنے والی 3 دہائیوں میں زراعت کے لیے استعمال ہونے والے پانی کا 10% حصہ دوسری ضروریات کے لیے مختص کرنا ہوگا۔ فوڈ شارٹیج کو کمپرومائز کیے بغیر 10% حصہ دوسری ضروریات کے لیے مختص کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ فضائی آلودگی نے پاکستان میں لوگوں کی عمر میں 4.3% کمی کی ہے۔ لاہور، کراچی اور پشاور میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ فضائی آلودگی سے ہونے والی اموات کے خطرے میں ہیں۔ کلائمیٹ چینج ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم نے بہت پڑھا اور سنا ہوگا، لیکن ایز اے یوتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن انفرادی ایکشنز کی وجہ سے نہ صرف کمیونٹی بلکہ گلوبل لیول پر چینج لایا جا سکتا ہے۔ پانی کی قلت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پانی کا استعمال سوچ سمجھ کر سکتے ہیں۔ پانی کو ریسائیکل اور سٹور بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ رین کیچمنٹ ایریاز۔ ہم اپنی ایگریکلچرل پریکٹسز کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سے ادارے بیجوں کی کلائمیٹ ریزیلینٹ ویرائٹیز پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا انفراسٹرکچر ہمیں موسم کی شدت سے بچاتا ہے، جیسا کہ گرمی، سردی یا سیلاب۔ اس کے لیے بہت سے ادارے کام کر سکتے ہیں اور ان کو آگاہ کرنا اور پریشر ڈالنا ہمارا کام ہے۔ کمیونٹی کو اویئر کرنا
اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ایک انتہائی چیلنجنگ کام ہے جو کہ ہماری یوتھ کر سکتی ہے۔ یوتھ ملک کی کلائمیٹ پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہر سطح پر کام کر سکتی ہے، چاہے وہ انسٹیٹیوٹ لیول ہو یا حکومت لیول۔ یوتھ گرین انٹرپرینورشپ کو فروغ دے سکتی ہے۔ لوکل بزنسز اور گرین اسٹارٹ اپس کو فروغ دینے سے نہ صرف ہماری اکانومی بہتر ہوگی بلکہ ہمارا کلائمیٹ بھی بہتر ہوگا۔ ہم فوری طور پر یوتھ ہونے کے ناطے کیا کر سکتے ہیں؟ کلائمیٹ چینج کے بارے میں اویئرنیس کے لیے نوجوان بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ نہ صرف سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں بلکہ سیشنز اور سیمینارز کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمیونٹیز اور پالیسی میکرز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور ان کو کلائمیٹ چینج کی ارجنسی کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے کیمپیننگ کر سکتے ہیں۔ نوجوان، خاص طور پر خواتین اور لڑکیاں جو زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں، وہ نہ صرف خود کلائمیٹ ریزیلینٹ پریکٹسز اور ٹیکنالوجی کی ٹریننگ لے سکتی ہیں بلکہ اپنے علاقے میں دوسری خواتین اور لڑکیاں جو کہ زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایمرجنگ لیڈرز خوراک کی بڑھتی ہوئی قلت میں روک تھام کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنگ لیڈرز آرگینک کچن گارڈننگ پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف اپنے گھر میں کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں بلکہ اپنے علاقے میں باقی لوگوں کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے 3 فوائد ہیں۔ نمبر 1، خالص گھر کی بنی ہوئی سبزیاں کھاد سے بنی ہوئی سبزیوں سے بہت بہتر ہیں۔ نمبر 2، گھر کے اخراجات میں بھی بہت کمی آئے گی۔ نمبر 3، نوجوان اپنے علاقے کی ویسٹ مینجمنٹ پہ بھی کام کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے میں ویسٹ مینجمنٹ سے تیار شدہ کھاد فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ فاسٹ فیشن بھی کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ہر سال 80 بلین سے زیادہ کپڑوں کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کہ 20 سال پہلے سے آج تک 400% زیادہ کپڑے بنائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ایمرجنگ لیڈرز نہ صرف خود اس بات کا تہیہ کر سکتے ہیں کہ وہ کپڑوں کو پھینکنے کی بجائے دوبارہ استعمال کریں بلکہ لوگوں کو بھی اس بارے میں اویئرنیس دے سکتے ہیں۔ پلاسٹک کی بوتلوں اور شاپرز کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے ایمرجنگ لیڈرز نہ صرف خود ری یوزیبل پروڈکٹس کا استعمال کر سکتے ہیں بلکہ باقی لوگوں کو بھی اس میں اویئرنیس دے سکتے ہیں۔ پانی کی بڑھتی ہوئی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوان مہم چلا کر لوگوں کو اس ایشو کے بارے میں سینسیٹائز کر سکتے ہیں۔ ایسے ایریاز جہاں درختوں کی بے دریغ کٹائی ہوتی ہے وہاں پہ ایمرجنگ لیڈرز ان کی روک تھام کے لیے کیمپینز کر سکتے ہیں۔ اس ای ماڈیول کے اینڈ پہ ہم آپ کو کچھ لنکس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کلائمیٹ چینج کے بارے میں مزید انفارمیشن لینے کے بارے میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں لنکس کو کلک کر سکتے ہیں۔ If you like this video, please leave a like, share and subscribe our channel.